السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ آپ خیر اور صحت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حکیم محمد جمیل۔ آج میں سٹوری لے کر آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو عظیم پیغمبر تھے ان کی داستان ہے وہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا، اور وہ جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ پیدائش کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا۔ سوچئے ایک ماں کا دل کتنا مضبوط ہوگا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ خالص مسلمان تھی، جو فرعون کی بیوی تھی، اور اس نے بچے کو دیکھا تو دل نرم ہو گیا اور کہا کہ یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں اپنے ہی نبی کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ اب محل میں پرورش ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلے بڑھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اپنی اصل ماں کا دودھ ہی پیتے تھے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کی والدہ ہی ان کی رضائی ماں بن کر محل میں آ گئیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوان کیا۔ جب جوان ہو گئے تو جوانی میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک قبطی شخص ایک بنی اسرائیل شخص پر ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں مداخلت کی اور غلطی سے قبطی کو ایک گھوسا مارا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر مدین میں قیام بھی کیا۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک ان کے ہاں رہ کر کام کیا اور انہی کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے صبر، محنت اور سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات سے نوازا گیا: عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ ان دو معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کی دعوت دیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، لیکن فرعون دعوت توحید کو نہ مانا۔ فرعون نے تکبر کیا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس طرح موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، اور پھر فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کو خوف زدہ کیا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا اور ان کے جادو کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون مزید غصے میں آ گیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول بھی ہوا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرمائی، جس تورات میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، لیکن پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادتیں شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں سختی سے سمجھایا اور دوبارہ راہ حق پر لایا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا رہا، اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن کی فوج تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں عصا مارو۔
سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسانی سے ان راستوں کو کراس کیا۔ یہی دیکھ کر جو فوج پیچھے دشمن کی تھی، فرعون لوگ، انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اس دریا میں ڈال دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور پانی چل پڑا۔ اس طرح سے فرعون اور اس کے لشکر کی موت آ گئی اور فرعون فوت ہو گیا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور صبر، بہت بہادر تھے، غیرت مند تھے اور حق کو پہچاننے والے، حق پر چلنے والے نبی تھے۔ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ارض مقدس کے قریب ہوئی۔ روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، اللہ پر مکمل یقین رکھنا، مشکل وقت میں صبر کرنا اور حق کی آواز بلند کرنا۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔